اللہ نے بڑی روحانیت رکھی ہے، ان کی موجودگی میں ہمارے لیے یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ ہم کوئی اس طرح کی بات کریں، چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے۔ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بورڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے جو پیچھے لگا ہوا ہے۔ میں اس مناسبت سے آپ کو، اور ادھر دستار بندی بھی ہوئی ہے ان بچوں کی، تو یہ دو چیزیں جمع ہو گئی، ایک طرف جلسہ سیرت النبی ہے، دوسری طرف یہ دستار بندی بھی کئی طلباء کی ہوئی ہے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، ان کا اعزاز و اکرام ہو رہا ہے۔ کل ہم ایک نکاح میں تھے، دیر ہو رہی تھی دولہے کو آنے میں، ناراض ہونے لگ گئے اہل محفل کے، سب کو یہاں بٹھا دیا گیا اور خود آیا نہیں۔ تو ہم نے کہا بھائی یہی ایک دن ہے اس کا، کر لینے تو تھوڑی بہت تاخیر، آپ کا کام ہے انتظار کرنا، بعد میں اس کو کہنے لگے جی کپڑے بدل رہا۔ ایک صاحب بولے یار یہ کون سی بات ہو گئی، ارے گھر سے تیار تازے ترین کپڑے پہن کر کے آیا تھا، کیا لگ گیا ان کو، اب پھر کہہ رہا کہ کپڑے بدل رہا ہے۔ ہم نے کہا نکاح کے احترام میں نئے کپڑے دوبارہ بدل رہا ہے، اسے کوئی حرج نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج ہی کا دو دن ہے اس کے لیے، باقی تو سب تمہارے ہی تمہارے ہیں، باسی ہو جائے گا معاملہ، آج کر لینے دو اسے جو کرنا ہے۔ اس لیے ان دلہوں کا بھی آج ہی کا دن ہے، کوئی ان کی گلے میں مالا ڈال رہا ہے، کوئی ان کے گلے میں پھول ڈال رہا ہے، کئی سارے ہار بھی دیکھے تھے، اس کے جو روپیوں کے ہار تھے ذرا سا اس سے گریز کریں، وجہ ہے نا دونوں میں۔ دیکھو یہ ہے پھول جو مالائیں ڈل رہی ہیں، یہ تو ہے ایک اظہار محبت، اور یہ روپیوں کا جو ہار ہے یہ اظہار تکبر ہے، یاد رکھیو۔ اب میں اگر بہت کھلی سی بات کہہ دی، اگر کسی کو بری سی لگی ہو، کیونکہ یوں کہہ دیتے ہیں جی وہ پھوپھی لے آئی تھی، جی وہ بڑے والا بہنوئی جو تھا نا وہ مانا نہیں، محبت میں لیا، بلا شبہ نسبتی بھائی کا احترام ہوتا، محبت ہوتی ہے، اور پھوپھیوں کو بھتیجوں سے محبت ہوتی ہے، سب ہوتا ہے، لیکن اظہار محبت ایسے کریں کہ جس سے رب ناراض نہ ہو۔ بس ہمارے لیے یہ سب سے بڑی چیز ہے، ہمیں اظہار محبت تو کرنا ہے مگر رب کو راضی رکھتے ہوئے۔ رب اگر ناراض ہو گیا تو ایسی اظہار محبت ہم سمجھتے ہیں کل ہمیں بجائے اس کے کہ اس کا فائدہ ہو، نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے یہ پھول ڈال دیے، اور باقی ہاتھوں میں ہدیہ دو، نہ کہ اس ہار کی شکل میں، ہاتھوں میں ہدیہ دو۔ آپ کہیں ماشاءاللہ خوشی ہوئی بیٹے، تجھے اللہ نے اپنا کلام تیرے سینے میں اتار دیا، 10,000 روپے میری طرف سے تیرے لیے انعام۔ میں کہتا ہوں کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، حافظ قرآن کو کہا جائے گا آؤ ادھر آؤ، ارے بابو وہاں کیوں کھڑا ہے، تیرا مقام تو بہت بڑا ہے، کیوں ان میں کھڑا ہے، ان کے لیے تو ہم نے کہہ دیا نا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ، تمہارا ان اچھے لوگوں کے پاس آج قیامت کے دن کوئی کام نہیں، آج تم سے نمٹا جائے گا۔ اللہ خود کہے گا ان سے، اور حافظ جیوں سے کہے گا ارے یہاں کو ادھر کو، دیکھیے جنت کھلی پڑی ہے، ٹھیک ہے یوں کو، جی ہاں ٹھیک ہے، چل قرآن کریم پڑھتا چل، چڑھتا چل، چلو جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، اور قرآن کریم ہمارا کلام پڑھنا شروع کرو، اور سن ایسے پڑھتے جانا جیسے دنیا کے اندر تو پڑھتا تھا، اچھی طرح سے پڑھنا۔ معلوم ہوا دنیا میں یہی کرتپور میں ہی تو سیکھا ہے اس نے۔ ارے بھائی ان اداروں کو آج کوئی کچھ بھی کہے اور انہیں کوئی کچھ بھی سمجھے، آج گمنام صحیح علم کی دولت والے آخرت میں یہی سالار نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب کہے گا ایسے پڑھنا جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا، اور دنیا میں کسی مدرسے میں ہی تو پڑھا ہے، یا مسجد میں پڑھا ہے، یا مکتب میں پڑھا ہے، تو اس دن ان کی سربلندی ظاہر ہوگی کہ یہ ادارے کس قدر بلند و بالا، اگرچہ جھونپڑیوں میں سے ہی۔ آپ نے نہیں دیکھا لوگ چل کے آتے ہیں آپ کے پاس چندہ مانگنے کے لیے، میں بہار، بنگال، اڑیسہ، جھارکھنڈ جاتا رہتا ہوں، اور وہاں دیکھتا ہوں آپ کی طرح زیادہ تر بلڈنگیں نہیں ہیں، چھپروں میں جو لوگ دھان کاٹتے ہیں انہیں چاول الگ کر کے، اور اس کی جو ہمارے یہاں تو پرال کہتے ہیں اسے، اس کے چھپروں میں اس طرح سے ادارے چلا، اور اتنے معیاری ادارے اور اتنی محنت وہ کر رہے، اور جب وہ سال کے آخر میں بیچارے ادھر کو آتے ہیں، چلیں یار NCR میں ادھر چلتے ہیں، بجنور میں اور ادھر، تو ہم لوگ یوں کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے ٹھگ آ گئے۔ آپ کو نہیں پتا کہ ٹھگ نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ ٹھگ نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ اس دن پتہ چلے گا جس دن اللہ تعالیٰ انہیں انعامات سے نوازے گا۔
تو اس وقت میں ہمیں بھی انعام دیا جائے گا کہ اچھا تو نے ہمارے قرآن کریم کے حامل کے ساتھ کبھی کچھ نیک معاملہ کیا تھا، پانی پلایا تھا، کوئی رسید کٹا دی تھی، کچھ مدد کر دی تھی. یہ مدد کرنا ہمارے لیے بہت بڑی خیر کا سبب بنے گا. اس وقت میں حافظ سے تو کہا جائے گا چلو جنت میں پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، اور جہاں تک تیرا قرآن پورا ہوگا وہیں تک جنت تیرے حوالے. کیا بات ہے یار، حافظ قرآن کو جنت میں پڑھتا جا رہا ہے، دوڑتا جا رہا ہے، اور پھر جہاں اخیر ہو جائے گا من الجنت والناس، جنت پر مہر لگ کہا یہ تیرے نام کر دی گئی ہے، جاؤ تیرے نام. واپس پلٹے گا حافظ قرآن، مولا کریم میرے احباب ہیں، کچھ جاننے والے ہیں، کچھ ایسے اور ویسے ہیں جن کی بدولت میں نے قرآن کریم کو پڑھا ہے مولا، وہ رہ گئے، وہ فرشتے انہیں کھینچ کے لے جا رہے ہیں جہنم کی طرف. اچھا اللہ تعالیٰ اسے اختیار دے گا، جاؤ 10 آدمیوں کو منتخب کر کے جنت میں لے جاؤ. چنانچہ وہ جائے گا، 10 آدمیوں کی سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. اب اس کی سفارش سے اللہ تعالیٰ 10 جہنمیوں کو جنت میں بھی بھیج دے گا. یہ چھوٹا ہی نام لگ رہا ہے کہ آپ کو اور کیا چاہیے؟ مگر رہا مسئلہ حضرت مولانا منیر احمد دامت برکاتہم جیسے لوگوں کا، تو ان کے لیے تو حدیث پاک کہتی ہے، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمائے گا کہ مولوی صاحب میں نے تجھے اس لیے علم نہیں دیا تھا کہ تجھے رسوا کیا جائے، اس لیے دیا تھا کہ تیرا عزت کی جائے، اور آج میں تیری عزت افزائی کرتا ہوں اپنے ماننے اور جاننے والوں میں سے جتنوں کو چاہے، مریدوں میں سے جتنوں کو چاہے بخشوا لے، چاہے ان کی تعداد آسمان کے تاروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو. یا اللہ ہمیں ان میں شمار فرما دے. یہ ہے وہ چیز. جہاں تک جلسہ سیرت النبی کا تعلق ہے، سیرت پر صرف اتنا سن لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی عادت، اخلاق، اٹھنا بیٹھنا کیا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بہتر شاید کوئی نہ بتا سکے. ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس ایک صحابی گئے، کہنے لگے اماں یہ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اخلاق کیا تھے. حضرت عائشہ کو تعجب سا ہوا کہ یہ کیوں پوچھ رہا ہے. فرمایا قرآن کریم پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو؟ کہا اماں قرآن تو ہم روز پڑھتے ہیں. فرمایا کان خلقہ القرآن، پیغمبر کے اخلاق، سیرت، کردار وہ قرآن تھا. قرآن دیکھ لو اور پیغمبر کا کردار دیکھ لو. جو قرآن ہے وہی پیغمبر کا کردار ہے. اس لیے میرے بھائی قرآن پڑھتے جاؤ، سمجھتے جاؤ، اور علماء سے سیکھتے جاؤ، اور اپنے آپ کو سدھارتے جاؤ. آج دنیا میں آگ لگی پڑی ہے، باہر نکلو ماحول دیکھو. قرآن سے دوری بنانے والے جن کے دماغ میں یہ ہے نا کہ ہم بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، بڑی تعلیم دلائیں گے، اعلیٰ تعلیم. قرآن کے ہوتے ہوئے سن لو، قرآن کے ہوتے ہوئے اگر کسی دوسری تعلیم کو کوئی اعلیٰ تعلیم کہتا ہے، میں اسے کہوں گا کہ اپنے دماغ کو ٹھیک کر. قرآن سے اعلیٰ کوئی نہیں، لہذا قرآن کی تعلیم سے اعلیٰ بھی کوئی نہیں ہے. ذریعے ہیں، اسباب ہیں دنیا میں سیکھنے سکھانے کے، کمانے کھانے کے، لیکن قرآن سے اعلیٰ کوئی کسی چیز کو مانے، پھر خدا سے اعلیٰ بھی مان لو اپنے آپ کو. قرآن خدا کا کلام ہے نا. جب ہم نے قرآن سے اعلیٰ کچھ اور مان لیا اور قرآن والوں کو ملا جی کہنے لگ گئے، تو پھر یاد رکھیے اب زمین میں ٹھوک دے گا اللہ. اور یہ حالات بن رہے ہیں. اسی طرح سے اعلیٰ تعلیم یافتہ کو دیکھو حاصل کرو، سب کچھ کرو، اسکول کالج، یہ دنیا جتنی ہے سب ہمارے ہی لیے تو ہے، اور کس کے لیے ہے بھائی؟ سیکھو اور فائدہ اٹھاؤ، لیکن قرآن کو بچا کے، قرآن سے اوپر کسی کو نہ سمجھو.